الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین اور باوقار ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ کہف کی 60ویں آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے اسے میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بڑے فصیح و بلیغ انداز میں تقریر فرمائی، بڑی پیاری، جاندار، پرمغز اور شاندار تقریر تھی۔ تقریر ختم ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا اس دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ روئے زمین پر میں ہی میرے رب کا جلیل القدر پیغمبر ہوں، لہٰذا مجھ سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ مجھ سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی جاننے والا ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو دوسرا کوئی اس درجے والا ہے، یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن مبارک میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زمین پر مجھ سے زیادہ علم والا کوئی ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ازراہ تکبر نہیں کہا، بلکہ ازراہ بیان حقیقت کہا ہے، کیونکہ تکبر حرام ہے اور خدا کا کوئی پیغمبر حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ تکبر یہ شیطانی خصلت ہے، خدا کے پیغمبر میں شیطانی خصلت نہیں آ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی کہا وہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، جیسے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کے باپ کے بڑے بیٹے کون ہیں، تو مجھے یہی جواب دینا پڑے گا کہ میں ہی بڑا بیٹا ہوں، کیونکہ پہلے میں پیدا ہوا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ رتبے میں بھی میں بڑا ہوں، علم میں بھی میں بڑا ہوں، عمر کے اعتبار سے میں بڑا ہوں۔ تو علم جس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے وہ ذریعہ ہے وحی الہی، اور وحی الہی صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، دوسروں کو حاصل نہیں۔ اور
آپ کے رتبے کا آپ کے دور میں کوئی پیغمبر نہیں، یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی یہاں تربیت فرمائی، کیونکہ داغ کالے کپڑے میں لگ جائے تو وہ داغ نہیں ہوتا، اگر سفید کپڑے میں لگ جائے تو وہ داغ بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، پروردگار عالم کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، حالانکہ پروردگار جانتا ہے کہ اس کے بندے موسیٰ علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا، مگر اتنا بھی کہنا کیسے مناسب تھا؟ خدا کی بے شمار مخلوق ہے، خدا کے کس بندے کو خدا نے کیا علم دیا ہے، اس کا کس کو علم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ اے موسیٰ، ایک شخص سے ملو، ایک شخص سے ملو، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ تم سمجھ رہے تھے کہ تم ہی زیادہ علم والے ہو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کی طرف روانہ کر رہا ہوں جو تم سے زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پتہ پوچھا کہ اے رب جلیل، وہ تیرا کون سا بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے؟ میں اس بندے کے پاس جاؤں گا، علم حاصل کروں گا۔ اگر تکبر ہوتا موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی ہے بھی ہوا کرے میں اس کے پاس کیوں جاؤں، میں جا کے اس سے کیا استفادہ کروں؟ میں تو پوری دنیا کو علم دینے والا ہوں، پوری دنیا کو علمی فوائد سے مالا مال کرنے والا ہوں، میں کسی ایک نامعلوم بندے کے پاس جاؤں اور علم حاصل کروں؟ ایسا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، بلکہ پتہ پوچھا کہ اے رب کریم، تیرا وہ بندہ کہاں ملے گا مجھے؟ تو اللہ نے کہا کہ مجمع البحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، وہاں پر وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ اور پھر ایک علامت یہ تھی کہ تم اپنے ساتھ مچھلی لے کر جاؤ گے، جب مچھلی غائب ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ تم اس مقام پر آ گئے ہو۔ تب یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو وہ شخص جن سے ملنے کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت خضر علیہ السلام۔ جہاں بھی آپ قدم رکھتے وہاں سبزہ اگاتا، ہریالی نکل آتی، اس لیے آپ کا نام یا آپ کا لقب ہے خضرٌ یا خضر علیہ السلام، جس کا مطلب ہے ہریالی، ہرا رنگ، ہرا پن۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے یعنی اپنے خادم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خادم تھے جو بڑے نیک اور صالح تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کی تعمیل کر دیتے، اور ان کا نام تھا یوشع بن نون۔ یوشع بن نون، ان کی قبر عراق میں ہے۔ الحمدللہ اس ناچیز کو ان کی قبر پہ حاضری کا موقع ملا ہے، یوشع بن نون۔ تو حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے ایک خادم کی حیثیت سے۔ تو بزرگوں کے ساتھ کوئی خود کو خادم بنا لیتا ہے، وہ بڑا عقل مند انسان ہے، کیونکہ بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کی صحبت میں رہنا، اس سے بڑی بڑی روحانی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیوں نکلے؟ اس بندے کی تلاش میں نکلے جس بندے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم سے زیادہ علم والا ایک شخص ہے۔ تب اس بندے کی تلاش میں نکل پڑے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان خادم سے کہا، یعنی یوشع بن نون سے کہا، لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، سنو میں چلتا ہی رہوں گا، گزرتا ہی رہوں گا، راستہ طے کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اس جگہ پہ پہنچ جاؤں جو دو دریاؤں کا سنگم ہے، جسے قرآن نے مجمع البحرین کہا ہے، یعنی دو دریاؤں کے ملنے اور اکٹھا ہونے کی جگہ۔ تو جب تک مجمع البحرین میں نہ پہنچ جاؤں میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں۔ او امضی حقبہ، یا میں کئی برس چلتے چلتے ہی گزار دوں گا، جب تک اس بندے سے نہیں مل لوں گا مجھے راحت نصیب نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان شاگرد سے یہ بات کہتے ہیں۔ اب دونوں نکلے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ساتھی۔ اب یہاں پر توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ وہ جو جوان تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یوشع بن نون، ان کی عمر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی ہے اور تواضع ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا عزم دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان سے زیادہ علم والا کوئی دنیا میں ہے تو اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئے اور لمبی مسافت طے کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ علم کا شوق اور اللہ والے سے ملنے کا شوق تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہنے لگے کہ جب تک میں مجمع البحرین وہ جگہ نہ پہنچ جاؤں چلتا ہی رہوں گا، اگر وہ جگہ نہ ملے تو کتنے بھی برس گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، میں چلتا ہی رہوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب دونوں پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خادم یوشع علیہ السلام، جب دونوں پہنچے مجمع بینہما، ان دو دریاؤں کے درمیان جو دونوں کو ملاتی ہے مجمع البحرین، وہاں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام بھی اور یوشع بن نون بھی۔ نسی حوتہما، یہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، یعنی جب انہیں نکلنا پڑا، نکلتے گئے اور اس خاص مقام کو بھول گئے جہاں انہیں جانا تھا۔ نسیا حوتہما، اپنی مچھلی کو یہ دونوں بھول گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ مچھلی کو بھون کر تھیلی میں رکھ دو۔ جب یہ مچھلی تھیلی سے باہر ہو کر جائے گی تو سمجھ لینا کہ ہم مجمع البحرین میں پہنچ چکے ہیں، دو دریاؤں کے سنگم کی جگہ ہم آ چکے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لینا۔ تو ویسا ہی ہوا، جب دونوں پہنچے، نسیا حوتہما، وہ دونوں مچھلی کو بھول گئے۔ مچھلی جو بھنی ہوئی تھیلی میں تھی جسے روٹی کے ساتھ کھانا تھا وہ یوں ہی رہ گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو پھر وہ مچھلی اچھل کر اپنا راستہ بنا لیتی ہے دریا کے اندر، اور وہ راستہ کیسے؟ سربا، ایک سرنگ کی طرح۔ تو یہ جو مچھلی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برتن میں یہ مچھلی بھنی ہوئی رکھی ہوئی ہے، مگر اچانک یہ مچھلی زندہ ہوئی اور اچھلتے کودتے دریا میں چلے گئی،
اور دریا کے اندر جو سرنگ ہے اس دریا کے اندر اس طرح گئی گویا کہ سرنگ میں جا رہی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ دریا میں گئی تو اس کے لیے ایک سرنگ مہیا ہو گئی. تو اب مچھلی غائب. فلما جاوزا، پھر جب دونوں اس مقام کو پار کر کے چلے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع، قال لفتیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان خادم سے کہا، آتینا غداءنا، ہمارا لنچ لے آؤ، دوپہر کا کھانا لے کر آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں ہم نے بہت سی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان خادم سے کہہ رہے ہیں کہ اس سفر میں ہم کو بڑی تھکن ہوئی. قال، تو موسیٰ علیہ السلام سے یوشع نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، آپ ہی بتائیے، شاید آپ کو معلوم ہوگا، ارأیت کہ آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم دونوں ایک چٹان کی طرف پناہ لینے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام نیند کا غلبہ تھا تو ایک چٹان کے پاس بیٹھے. فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گئی. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، وہ خادم کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب ہم چٹان کے پاس گئے اور پناہ لینے کے لیے وہاں رکے، فإنی نسیت الحوت، یہی وہ وقت ہے کہ میرے ذہن سے مچھلی کا خیال ہی نکل گیا، مچھلی کو بھول ہی گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان ہی نے بھلایا تھا. وما انسانیہ، کسی نے مچھلی کو میرے ذہن سے نہیں نکالا، الا الشیطان، سوائے شیطان کے، ان اذکرہ، شیطان نے ایسا بھلا دیا کہ میں بھی اس مچھلی کو یاد نہیں کر پایا، حالانکہ وہ عجیب و غریب مچھلی تھی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے دریا کے اندر اپنا ایک راستہ عجیب انداز میں بنا لیا، تو مچھلی ہاتھ سے باہر چلے گئی. اب وہ حضرت یوشع علیہ السلام ڈر کر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا، اس طرح مچھلی بھاگ گئی، غائب ہو گئی. قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی بات ہم پسند کرتے تھے، یعنی مچھلی جہاں غائب ہوئی وہ جگہ نوٹ کر، تاکہ ہم وہاں پہنچے اور جہاں مچھلی غائب ہوئی وہی مجمع البحرین، یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ عجیب طریقے سے بنا لیا. قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی ہماری خواہش ہے کہ مچھلی غائب ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس جگہ مچھلی غائب ہوئی اسی جگہ حضرت خضر علیہ السلام. فرتدا علی آثارہما قصصا، تو یہ دونوں واپس ہونے لگے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں الٹے پیر آئے، قصصا، دیکھتے ہوئے کہ کہاں ہے مجمع البحرین، یعنی دو دریاؤں کا سنگم. بہرحال یہ دونوں پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام، یہ دونوں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. پروردگار کہتے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا، تو یہ دونوں موسیٰ اور یوشع
ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ جو خضر ہے اس کو انہوں نے حاصل کر لیا، ملاقات ہو گئی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، یہ وہ بندہ ہے جسے ہم نے ہماری جانب سے رحمت سے نواز دیا ہے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور اس بندے کو یعنی خضر علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے علم دیا ہماری طرف سے، علماً زبردست علم دیا۔ تب خضر علیہ السلام زبردست عالم دین، اور ایسی باتوں سے آپ واقف جن باتوں سے دیگر لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دونوں میں ملاقات ہو گئی۔ قال لہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے، اب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور اب وقت آ گیا ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں، هل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں؟ مجھے اجازت ہے آپ کے پیچھے چلنے کی، علی ان تعلمنی، اس درخواست پر کہ آپ مجھے پڑھائیں گے۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم انسان ہیں، اس کے باوجود جب کسی کو اپنا استاد بنا لیا، رہبر بنا لیا، تو اس سے اجازت لے رہے ہیں کہ میں کیا آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے علم سکھائیں گے۔ مما علمت رشدا، یہ جو رشد ہے، عقل و حکمت کی باتیں ہیں، یہ آپ ہم کو سمجھائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کر دی، حضرت خضر علیہ السلام کو اپنا موقف اور اپنا ارادہ بتا دیا۔ قال، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے، انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یقیناً آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ قال وکیف تصبر، پھر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وکیف تصبر، آپ کیسے صبر کریں گے، علی ما لم تحط بہ خبرا، جس چیز کا تمہیں علم ہی نہ ہو۔ تو جس چیز کا علم نہیں ہوگا اس چیز کو دیکھتے ہی تمہارے دل میں حقیقت جاننے کی تڑپ پیدا ہوگی۔ تو یہ دونوں مل گئے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر۔ اب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور کیسے صبر کرو گے تم، علی ما لم تحط بہ خبرا، جس کو تم اچھی طرح نہیں جانتے ہو۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، یعنی میں میری طاقت بھر صبر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر اللہ کی تائید حاصل ہو جائے تو پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اے خضر تم مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ میں صبر کرنے والا تم مجھے پاؤ گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی بھی بات میں مخالفت نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر رہے ہیں کہ اے خضر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اب تک زبان بند کیے بغیر میں رہوں گا۔ قال، تب ولا عاصی لک امرا، اے خضر میں آپ کی کوئی مخالفت بھی نہیں کروں گا، یعنی ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ، ایک فرما بردار شاگرد جیسا رہتا ہے ویسا رہوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دے رہے ہیں، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر تم میرے پیچھے چلو یعنی میری پیروی کر رہے ہو تو تم کوئی بھی چیز مت خریدو۔ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں تم نہیں پوچھنا۔
خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اے موسیٰ، پہلے تو تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ میرے ساتھ رہ کر تم عجیب و غریب چیزیں دیکھو گے، وہ چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور تم ان چیزوں کو جاننے کے لیے اعتراض کر بیٹھو گے۔ تو کہا ایسا ڈرنے کی بات نہیں کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور اے خضر آپ کی کسی بھی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، میرے ساتھ چلنا ہے، تمہیں لمبے لمبے سفر طے کرنا ہے، سنو فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم سے سوال نہ کرو، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، یہاں تک کہ میں خود اس کا تذکرہ تمہارے سامنے چھوڑ دوں۔ یعنی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم صبر سے رہنا ہے، اور جب تک میں نہ بتا دوں تم ہرگز مطالبہ نہیں کرنا۔ تو سورہ کہف کا 9واں رکوع ختم ہو گیا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں قرآن فہمی کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔